بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مناظرہ لاہور۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے پورے برصغیر کے اندر اشتہارات لگائے کہ میں اگست میں لاہور میں پیر مہر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کروں گا، اور اس نے پورے برصغیر میں اشتہارات لگائے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کے مقابلے پر اشتہار لگایا کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا، اور جو اس وقت کے جید علماء کرام تھے وہ سب اس مناظرے میں شریک ہوئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ جید علماء کرام، مشائخ کرام جو کہ 86 تھے، وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر مناظرہ ہونا تھا، تو وہاں پر وہ مرزا غلام احمد قادیانی آیا ہی نہیں، تو اس طرح سے اس کو مناظرے میں شکست فاش ہوئی۔ تو جب اس کو شکست ہو گئی تو اس نے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے بہت جتن کیے۔ اس نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر جو کہ عربی زبان میں تھی اس کو شائع کروایا، جس کو اعجاز المسیح کے نام سے شائع کروایا۔ پھر 1 سال کے بعد نومبر 1901 میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اس سے 1 سال بعد اپنے ایک تنخواہ دار، یعنی کہ جس کو مرزا غلام احمد قادیانی تنخواہ دیتا تھا، جس کا نام محمد حسن امردہی ہے، اس سے ایک کتاب لکھوائی جس کا نام شمس بازگاہ تھا۔ تو اس کتاب کے اندر جو کہ بظاہر تردید تھی شمس الہدایہ کتاب کی، مگر حقیقت میں اس کتاب کا کوئی منہ سر نہ تھا۔ اس کے اندر جو تھا بے سر و پا مضامین، اور مؤلف شمس الہدایہ کے خلاف بیہودہ گوئی کا مجموعہ تھا۔ چنانچہ 1902 میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس موضوع پر اپنی مشہور کتاب سیف چشتیائی شائع کرائی، جس پر برصغیر کی علمی لوگوں نے بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا۔ اس کتاب میں مرزا صاحب کی کتاب شمس بازگاہ کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور ان کی اعجازی تفسیر پر 100 کے قریب اتنے زوردار اعتراضات کیے گئے، اور اس کی جو عربی میں تفسیر تھی سورہ فاتحہ کی، جو عام عربی خوان تھے یعنی کہ جو ماہر نہیں تھے، وہ بھی اس کے اندر سے غلطیاں خرابیاں نکال لیتے تھے۔ انہوں نے اس کے اوپر جملے کسے۔ ان سب چیزوں کی تفصیل تو حضرت کی مذکورہ تصانیف اور آپ کے حالات زندگی راقم الحروف کی مؤلف کتاب مہر منیر سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ ذیل میں مؤلف شمس بازگاہ کے بعض ناشائستہ عربی اشعار کے جواب میں راقم اپنی عربی اشعار ہدیہ ناظرین کرتا ہے، جن میں اس تفصیل کا جمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض کتابوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ صاحب لکھا ہوا ہے، اور صاحب یہ جو لکھا ہوا ہے اس کی کئی وجوہات علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ بدترین کافر ہے، یہ اتنا بڑا کافر ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی کافر دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ جو کافر تھے انہوں نے نبی کی نبوت اور رسالت کو نہ مانا،
اس نے تو نبی اور نبی کی نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالا، اس کو چھیننے کی کوشش کی، تو یہ بدترین کافر ہے۔ تو کافر کی تعظیم کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو صاحب کہہ دیا جاتا ہے یا لکھ دیا جاتا ہے، یہ جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلے ہی بہت غصے میں نہ آ جائیں، ان کے ساتھ بات کی جا سکے اور ان کے باتوں کا رد کیا جا سکے اور ان کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ اگر شروع سے ہی مرزے کو گالیاں دینی شروع کر دیں تو گالیاں تو وہ دیتا ہے جس کے پاس دلائل نہ ہوں، تو اس لیے ان کے غصے کو کم کرنے کے لیے صاحب کہا جاتا ہے۔ اگر دوسری طرح جواب دیا جائے اس لفظ صاحب کا تو یہ بے عزتی کے طور پر بھی کہا جا سکتا ہے، طنز کے طور پر بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آیا تو بڑا نواب، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑا نواب ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ آیا تو بڑا نواب، آیا تو بڑا فن خاں، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں تو اس سے اس کی مراد تعریف کرنا نہیں ہوتا بلکہ تذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کتابوں میں آپ کو پڑھنے کو یہ صاحب مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اس کتاب لکھنے والے نے یا اس تقریر کرنے والے نے اس کی طرفداری کی ہے، اس کے ساتھ نرم جملہ بولا ہے، اس سے اظہار محبت کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔